اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم اذ قالت امرأة عمران ربی انی نذرت لك ما في بطنی محررا فتقبل منی انك انت السمیع العلیم فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت وليس الذکر كالانثى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قال یا مریم انّىٰ لَكِ هَذَا قالت هو من عند اللہ ان اللہ يرزق من یشاء بغیر حساب۔ حضرات محترم، شمسی اعتبار سے آخری مہینہ دسمبر جب آتا ہے، پوری دنیا کے اندر چونکہ اکثر و بیشتر عیسائی حکمران دنیا میں طاقتور ہیں اس وقت، تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، ان کے عید اور ان کے متعلق بہت سے عقائد کا غلغلہ ہوتا ہے۔ ہم مسلمان بھی ان کے ساتھ مل کے سیلیبریٹ کرتے ہیں، کیونکہ ایک بہت گندا عقیدہ ہمیں دیا گیا ہے ہمارے حکمرانوں کی طرف سے اور میڈیا کی طرف سے، وہ ہے بین المذاہب ہم آہنگی، کہ مختلف مذاہب کے درمیان ہم آہنگی ہونی چاہیے، کچھ ہم ان کی باتوں کو قبول کر لیں، کچھ وہ ہماری باتوں کو قبول کر لیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اہل کفر اپنی بات تو منوانا چاہتے ہیں لیکن آپ کی بات کبھی نہیں مانیں گے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیڈ لائن دی تھی کہ اے میرے پاک پیغمبر، کل آپ فرما دیجئے ایھا الکافرون، دنیا جہان کے وہ لوگوں جو کفر کی زندگی بسر کرتے ہو، یعنی اللہ اور اس کے آخری رسول کو نہیں مانتے، لا اعبد ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو ہم نہیں کر سکتے، ولا انتم عابدون ما اعبد، جس کی ہم عبادت کرتے ہیں تم نہیں کرتے اور جس کی تم کرتے ہو ہم نہیں کر سکتے، ولا انا عابد ما عبدتم، ہم ہرگز اس چیز کی عبادت نہیں کریں گے جس کی تم کرتے ہو، کیونکہ صرف اسلام کے اندر عقیدہ توحید پہ عمل کرنے والا شخص واحد وہ ہے جو اللہ کی واحد عبادت کرتا ہے، باقی سب کے سب ان کے ذہنوں میں اللہ رب العزت کی ذات کے ایسے تصورات، ایسے تخیلات ہیں جو کم از کم اللہ کی ذات کے متعلق نہیں ہیں۔ تو بدقسمتی یہ ہے، چونکہ ہمارے خصوصاً ہم اپنے ملک کی بات کرتے ہیں، ہمارے ہاں ہر خاندان میں سے بہت سے لوگ یورپ میں، امریکہ میں، عیسائی مملکت میں اپنے معاش کی تلاش میں گئے ہوئے ہیں، ان کی مجبوری ہے یا وہ اس معاشرے کی رو میں بہ کے ان کے ساتھ دیتے ہیں،
اور ہمارے اپنے ملک میں بھی چونکہ اقلیت میں عیسائی ایک بہت بڑی کمیونٹی ہے، تو ہم میں سے بھی بہت سے لوگوں کے دلوں میں یہ آتا ہے کہ ہمیں بھی ان کے ساتھ ان کی خوشی میں شریک ہونا چاہیے۔ ان کی خوشی کیا ہے، اس میں شریک ہونا گناہ ہے یا ثواب، اچھا ہے یا برا؟ انشاءاللہ یہ بات تو عرض کروں گا، لیکن اس سے پہلے یہ بات عرض کر دوں، جب انسان کسی مذہب، کسی مسلک، کسی غلط رویوں کے متعلق بات کرتا ہے تو ذہن میں ایک سوچ آتی ہے کہ یہ ان کا مخالف ہے۔ یاد رکھیں، ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمارا اور پہلی ساری اقوام میں فرق یہ ہے، ہر ملت، ہر قوم، ہر مذہب کے لوگوں نے بعض نبیوں سے محبت کی اور بعض کی مخالفت کی۔ بنی اسرائیل ہیں، ان کے اندر 3000 نبی تھے، انہوں نے بعض نبیوں کو قتل تک کیا، بعض کو اذیتیں دی۔ ان میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی ہے، انہوں نے انہیں صلیب پہ چڑھانے کی کوشش کی، رفع اللہ نے اٹھا لیا۔ ان لوگوں نے سیدنا یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا۔ اسی طرح عیسائی جو ہیں، حالانکہ ان کے نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں یہ واضح طور پہ اعلان کیا تھا، جس کا تذکرہ قرآن کریم 28واں پارہ سورۃ صف کے اندر ہے۔ انہوں نے فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ، انہوں نے بنی اسرائیل کو کہا میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف سے، مصدقا لما بین یدی من التورات، میں تصدیق کرتا ہوں پہلے جو موسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل ہوئی تھی جس کا نام تورات ہے، اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میں اپنے بعد ایک آنے والے رسول کی بشارت دیتا ہوں جن کا نام احمد ہے۔ اور کائنات کے اندر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، صرف ایک آئے ہیں جن کا ذاتی نام مبارک محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کا صفاتی نام احمد ہے۔ اس کے باوجود عیسائی ہمارے نبی سے بغض رکھتے ہیں، لیکن اللہ نے امت مسلمہ کو، امت محمد الرسول اللہ کو یہ شرف بخشا جو سورۃ بقرہ کی آخری آیت میں فرمایا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ یہ امت محمد الرسول اللہ جس طرح اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، آمنت باللہ، اسی طرح فرشتوں پہ ایمان رکھتے ہیں، وملائکتی۔ یہود جبریل کے مخالف تھے، بعض قومیں میکائیل کی مخالف تھی، اللہ کے فرشتوں کو اپنا دشمن سمجھتی تھی، حالانکہ اللہ کے فرشتوں نے اگر کوئی عمل کیا تو وہ اللہ کے حکم کے مطابق کیا، لا یعصون اللہ ما امرہم۔ لیکن ہم الحمدللہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام سے لے کر ہر فرشتہ اس پہ ایمان بھی رکھتے ہیں، ان کی قدر بھی کرتے ہیں، ہم کسی کی مخالفت نہیں کرتے۔ اور اسی طرح وکتبہ، جس طرح ہم قرآن کو مقدس کتاب سمجھتے ہیں، تورات اور انجیل زبور کو بھی اسی طرح سمجھتے ہیں، لیکن ہمیں حکم ہے ہمارے نبی کا، چونکہ ان کی قوموں نے ان کتابوں کے اندر تبدیلیاں کر دی، اس لیے نہ تم ان کی تصدیق کرو نہ تکذیب کرو۔ تکذیب کا مطلب ہے جھٹلاؤ نہیں، تصدیق اس لیے نہ کرو کہ ممکن ہے وہ باتیں جو بیان کی جا رہی ہیں وہ اللہ کی طرف سے نہ ہوں، جھٹلانا اس لیے نہیں کہ شاید یہ اللہ کی طرف سے ہو،
اس لیے ہمارے پاس کوئی کرائٹیریا نہیں کہ تورات یا انجیل میں ہم یہ دیکھ سکیں کہ کون سا لفظ اللہ کی طرف سے نازل ہوا اور کون سا ایڈ کیا گیا۔ اس لیے ہم تورات کو کتاب مقدس مانتے ہیں، لیکن تبدیل اور تحریف شدہ کو نہیں۔ ہم انجیل کو کتاب مقدس مانتے ہیں، جبکہ ان کے علماء خود کہتے ہیں کہ اس میں تحریف شدہ ہے، تو ہم اس تحریف کو نہیں مانتے جو اپنی طرف سے بنائی گئی ہے۔ قرآن مقدس کو ہم اس لیے لا ریب فیہ مانتے ہیں کہ اس کے ایک لفظ میں تبدیلی نہیں ہے۔ اسی طرح لا نفرق بین احد من رسولی، امت محمد الرسول اللہ کو اللہ نے یہ شرف بخشا، یہ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ تک کسی نبی میں تفریق نہیں کرتے، سب کو اللہ کا برگزیدہ بندہ مانتے ہیں، اور کسی کے اندر یہ نہیں ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، پہلے تو میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت، ان کے فضائل و مناقب آپ کے سامنے رکھوں گا، تاکہ جب میں یہ عرض کروں کہ جو عیسائیوں نے غلط عقائد بنائے ہوئے ہیں وہ سیدنا عیسیٰ کی مخالفت نہیں ہے، ان کے دین سچے کی مخالفت نہیں ہے، صرف ان گندے عقائد کی مخالفت ہے جو لوگوں نے اپنے پاس سے گھڑ کے منسوب کیے ہوئے ہیں جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق۔ اس لیے ضروری ہے کہ وہ باتیں عرض کرنے سے پہلے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ہمارے دل میں کیا تقدس ہے، کیا عزت و عظمت ہے، وہ پہلے عرض کروں۔ یاد رکھیں، ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من شہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، جس بندے نے شہادت دی اللہ رب العزت واحد ہے، ان کا کوئی شریک نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، دوسرا اس نے اس بات کی شہادت دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تیسری شہادت وَأَنَّ عِيسَىٰ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، عیسیٰ بھی اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، وہ اللہ کے شریک نہیں ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں، وَرَسُولُهُ، اس کے رسول ہیں۔ جہاں تک غیر فطرتی طریقے سے ان کا دنیا میں تشریف لانا ہے، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مریم، وہ اللہ کا کلمہ تھا جو انہوں نے القاء کیا، ڈالا مریم علیہ السلام۔ وہ کلمہ کیا تھا؟ کن، ہو جا، وہ ہو گیا۔ وَرُوحٌ مِّنْهُ، ان کی روح، ان کی جان یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ، جس نے اس بات کی تصدیق کی کہ جنت بھی حق ہے، جہنم بھی، أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ، اللہ اس کو ضرور جنت میں داخل کریں گے۔ یعنی یہ ہماری ایمان کی علامت ہے۔ جس طرح ہم پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ کو اپنا اللہ کا بندہ اور اس کا رسول مانتے ہیں، اسی طرح ہمیں حکم ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا بندہ اور اس کا رسول تسلیم کرنا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ، اس میں بگاڑ کیوں آیا؟ اس کی وجہ یہ ہے، اللہ نے انہیں اور ان کی والدہ کے ساتھ کچھ ایسے غیر مری معاملے کیے جو انسانی تصورات سے اوپر ہیں، تو شاید انہیں شک ہوا کہ یہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے بیٹے یا ان کی بیوی ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم سورت آل عمران کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر کیا۔ میں آپ سے بھی عرض کروں گا، آپ بھی اپنے گھر میں سورت آل عمران، سورت مریم، اس کو کھولیں، اس کی ان آیات کی تلاوت کریں جو اللہ رب العزت نے اپنے بندے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرمائی۔ اور میرے بھائیو، یہ بات یاد رکھیں، عیسائی علماء کے نزدیک یہ باتیں ایسی ہیں جنہیں وہ تسلیم کرتے ہیں،
اسمع نجاشی حبشہ کا بادشاہ تھا. جب نبی کریم کے ساتھی ہجرت کر کے وہاں پہنچے نا تو اہل مکہ نے اپنا سفیر بھیجا عمر بن عاص کو. اس وقت یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. یہ بڑے لائق، بڑے پڑھے لکھے اور بہت ہی اچھی گفتگو کرنے والے تھے. دوسرے بندے کو متاثر کر دینا ان کے بائیں ہاتھ کا کام تھا. انہوں نے جا کے انہیں کہا کہ یہ ہمارے دین سے بھی منحرف ہیں اور یہ آپ کے دین کو بھی نہیں مانتے. پھر کہنے لگے جو آپ کا عقیدہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہے یہ ان سے بھی انحراف کرتے ہیں. اسمع نجاشی نے بلا لیا تو مسلمانوں کی طرف سے جو ہے مقرر بن کے گئے وہ تھے حضرت علی کے بڑے بھائی جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ. مسلمانوں کے لیے بڑی خوفناک بات تھی کہ چونکہ عیسائیوں کا عقیدہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو ہے جو تھا، مسلمانوں کا عقیدہ تو وہ نہیں تھا. جب اسمع نجاشی نے کہا کہ یہ کہتے ہیں تم عیسیٰ کو نہیں مانتے، انہوں نے کہا غلط کہتے ہیں. کہنے لگے تمہارا عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کیا ہے؟ تو جب انہوں نے یہ سورت آل عمران کی اور سورت مریم کی ان آیات کی تلاوت کی تو اس کی آنکھوں میں زارو قطار آنسو تھے. جب انہوں نے مکمل کیا تو اسمع نجاشی نے ایک تنکا پکڑ کے کہنے لگا اللہ کی قسم حضرت جو اس نے بیان کیا یعنی سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، حالانکہ انہوں نے اپنی بات نہیں کی تھی، انہوں نے وہی کہا تھا جو اللہ نے قرآن کریم میں ہمیں ارشاد فرمایا. تو وہ کہنے لگا اللہ کی قسم عیسیٰ علیہ السلام ایک تنکے کے برابر، نہ اس سے کم ہے نہ زیادہ ہیں. اب وہ جو عیسائی علماء تھے جن کی روٹی پانی اس سے چلتا تھا انہوں نے ہوک لگائی یہ کیا کہہ رہے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے وہی صحیح ہے. اس نے کہا اللہ کی قسم یہی ہے، لیکن بحیثیت سربراہ مملکت ڈر گیا اگر ان مولویوں کی مخالفت کی تو شاید میری حکومت نہ چلی جائے. تو وہ خاموش ہو گیا. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عیسائی علماء آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جو قرآن کریم نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ بیان کیا ہے حقیقتاً وہی درست ہے. ایک دفعہ اسی طرح میں نے یہاں پہ 25 دسمبر سے پہلے ایک جمعہ پڑھایا. ایک نوجوان تھا، آج کل وہ امریکہ میں ہے، وہ ایک کرسچن سکول میں پڑھتا تھا. پہلے تو جمعے کے بعد اس نے میرے ساتھ بڑی بحث کی، جو اس نے وہاں عقائد سنے ہوئے تھے. خیر مجھ سے ناراض ہو کے چلا گیا. پھر اس کے بعد 2-3 دن بعد دوبارہ آیا، مجھے کہنے لگا جی میں سوری کرنے آیا ہوں. میں کہ کیوں؟ کہنے لگا میں نے اپنے ٹیچر کو کہا کہ اس طرح میری بات ہوئی ہے، مجھے آپ صحیح بتائیں. وہ کہتے ہیں 25 دسمبر حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا دن نہیں ہے، کیا یہ درست ہے؟ اس کا ٹیچر کہنے لگا درست ہے. پھر کہنے لگا یہ ان کا یہ عقیدہ آپ یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے آبا نے یہی کہا ہم بھی یہی کہتے ہیں. حقیقتاً وہی بات ہے. اسی طرح ایک دفعہ ایک عیسائی پادری کے ساتھ میری شخصاً بات ہوئی. اس سے میں نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا جب تم جنازوں کے پیچھے چلو تو 2 کام نہ کرنا، ایک زبان سے آواز نہ نکالنا، ایک ساتھ آگ لے کے نہ جانا. حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا اس کی حکمت کیا ہے جی؟ انہوں نے کہا یہودی اور عیسائی مذہبی گیت پڑھتے ہوئے اپنے جنازوں کے پیچھے جاتے ہیں، مسلمانوں تم ایسا نہ کرنا. اور دوسرا انہوں نے کہا مجوسی آگ کو مقدس سمجھ کے اپنے مردوں کے پیچھے چلتے ہیں، مردوں کے پیچھے آگ لے کے چلتے ہیں، تم ایسا نہ کرنا. تو میں نے اسے کہا بھائی آپ اپنے مردوں کے پیچھے کیا پڑھتے ہوئے چلتے ہیں؟ کیونکہ میرے ذہن میں ایک خلش تھی کہ میں پوچھوں تو صحیح یہ کرتے کیا ہیں. اس نے وہ کلمات بتائے کہ ہم یہ کہتے ہوئے جاتے ہیں. میں نے کہا یہ کیا یہ انجیل میں لکھے ہوئے ہیں؟
کہنے لگا نہیں. میں نے کہا کیا یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا حکم ہے؟ کہنے لگا نہیں. تو پھر میں نے کہا ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہتا ہے ہماری رسم ہے. تو میرے بھائیو، یہ ہم بھی جو یہ کرتے ہیں کلمہ شہادت، یہ بھی ہماری ایک رسم ہے، رسول اللہ کا حکم نہیں، یہ ہمارا دین نہیں ہے. تو اس طرح میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے علماء بھی جو کچھ کر رہے ہیں انہیں اس کی اصل کا پتہ ہے کہ ہم غلط کرتے ہیں یا ٹھیک کرتے ہیں. آج ہمارے علماء کو بھی پتہ ہے کہ کون غلط ہے اور کون درست ہے، لیکن پیٹ کی جہنم جو ہے حق بات کہنے نہیں دیتا. تو میرے عزیز بھائیوں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، ان کی فضیلت، ان کا شرف یہ ہے. یہ سورت آل عمران ہے، اس کی آیت نمبر 35 سے شروع ہو جائیں، 2 رکوع پڑھیں اور اس کا ترجمہ بھی غور سے پڑھیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و ابراہیم و آل عمران علی العالمین. اللہ نے دنیا کے اندر کچھ خاندانوں کو چن لیا، ان میں ایک آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام اور ان کی اولاد، ابراہیم علیہ السلام و آل عمران اور آل عمران. عمران سیدہ مریم کے والد کا نام تھا. آل عمران کو علی العالمین دنیا کے اندر میں نے چن لیا. اب یہاں کسی کے ذہن میں بات آ سکتی ہے نبی کریم کا نام کیوں نہیں لیا؟ نبی کریم بھی آل ابراہیم میں سے ہیں، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے 2 بیٹے تھے، ایک سیدنا اسحاق، ایک سیدنا اسماعیل. سیدنا اسحاق کی اولاد میں سے 3000 نبی ہوئے، اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں فقط جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ کا یہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ نے رسولوں میں سے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے، اور اللہ نے ہمارے نبی کو سارے انبیاء کی سروری اور سرداری عطا فرمائی ہے. یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے. اس لیے کسی جگہ کسی کا نام کا نہ ہونا یہ نہیں کہ وہ چنا ہوا نہیں ہے. جس طرح بعض عیسائی یا دوسرے لوگ اعتراض کرتے ہیں، تو کہا انہیں اللہ نے چن لیا علی العالمین، دنیا والوں پہ، ذریۃ بعضھا من بعض، ان کی اولادیں ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم جتنے انبیاء ہیں نا، یہ اللاتی بھائی ہیں. اللاتی بھائی اس کو کہتے ہیں جن کا باپ ایک ہو، مائیں مختلف ہوں. تو کہا ہماری مائیں تو مختلف ہیں لیکن ہم سب کا دین ایک ہے. سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جس دین میں تبدیلی نہیں ہوئی وہ دین ایک ہی ہے. ہمیشہ اللہ نے نئے نبی کو اس وقت بھیجا جب پہلے لوگوں نے اپنے نبی کی تعلیمات کا انحراف کیا، اسے بدل دیا، تو اللہ نے نئے نبی کو بھیج کے پھر وہ اس دین کی تجدید کر دی کہ میرا دین اصل یہ ہے، جو لوگوں نے بنایا ہوا ہے وہ اصل دین نہیں ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ذریۃ بعضھا من بعض، ان کی جتنی بھی اولادیں ہیں بعض سے ہیں، ایک دوسرے سے ہیں. واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا جاننے والا ہے. اب سیدنا مریم جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی، ان کے متعلق ان کی فضیلت کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں اذ قالت امرأۃ عمران ربی، جب عمران کی بیوی سیدنا مریم کی والدہ، ان کے گھر اولاد نہیں ہوتی تھی، اور عمران جو تھے یہ بیت المقدس کے متولی تھے. یعنی جس طرح آج کعبۃ اللہ ہمارے لیے ایک عظیم ہے، اسی طرح اس سے پہلے بیت المقدس دنیا کے اندر اللہ کے بندوں، اللہ کو ماننے والوں کے لیے سب سے عزت، حرمت اور عزت والی جگہ تھی. اور اس کے متولی سیدہ مریم کے والد محترم عمران تھے. یہ ان کے گھر اولاد نہیں ہوتی تھی. ان کی بیوی نے اللہ سے نظر مانی تو کہا، اللہ اس کا تذکرہ کر رہے ہیں، انی نظرت لک ما فی بطنی
محررن فتقبل منی، انہوں نے جب انہیں حمل ہوا اس کے فوراً بعد ان کے خامد فوت ہو گئے، تو انہوں نے اللہ کے سامنے نظر مانی کہ اے اللہ یہ میرا بیٹا، اگر یہ بیٹا ہوا تو میں، یعنی انہیں کانفیڈنٹ تھا کہ اللہ بیٹا ہی دے گا، کہا اگر یہ آزاد بیٹا ہوا تو اے اللہ میں نظر مانتی ہوں تو اسے میری طرف سے قبول کر لینا، انک انت السمیع العلیم، تو سننے والا جاننے والا ہے۔ یہ کہا کہ میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی اگر تو مجھے اولاد دے گا، بیٹا دے گا۔ اللہ فرماتے ہیں فلما وضعتھا، جب انہوں نے اپنے بچے کو جنم دیا، قالت، کہنے لگی رب انی وضعتھا انثی، اے اللہ میرا تو تصور تھا کہ بیٹا ہوگا لیکن یہ تو بیٹی ہوئی ہے، واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ خوب جانتے ہیں کیا ہوا تھا، اللہ سے بہتر کون، اللہ نے تو دیا تھا۔ ولیس الذکر کالانثی، کہا یہ بیٹا تو نہیں، یہ تو بیٹی ہے۔ وانی سمیتھا مریم، میں اس کا نام مریم رکھتی ہوں۔ وانی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے نا، ایک دم چیخ مارتا ہے، روتا ہے، یہ شیطان اس کو چھوتا ہے۔ کائنات میں صرف دو لوگ ایسے تھے، ایک مرد اور ایک عورت، جن کے پیدا ہونے پہ بھی شیطان نے انہیں نہیں چھوا تھا، ایک سیدہ مریم اور دوسرا ان کا بیٹا عیسیٰ بن مریم، ان دونوں کو شیطان نہیں چھو سکا تھا، اس لیے کہ ان کی ماں نے دعا مانگی تھی، انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، اے اللہ جو یہ میری بیٹی ہے اسے اور اس کی اولاد کو شیطان کے شر سے بچا کے رکھنا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں نواسوں سیدنا حسن، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے متعلق یہ کلمات پڑھا کرتے تھے، اعیذکما بکلمات اللہ التامات، میں تم دونوں کو اللہ کے سارے کلموں کی وجہ سے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، من کل شیء، من کل شیطان، ہر شیطان سے اور اس کی شر سے میں انہیں اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ تو اس لیے اپنی اولاد کے لیے یہ دعا مانگنی چاہیے۔ جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اپنی اولاد کے لیے اللہ سے شیطان کے شر سے پناہ مانگو، تو کہا اگر کسی کا دل چاہتا ہے تو یہ آیت پڑھ لیا کرے، انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، یہ سورۃ آل عمران ہے اور اس کی آیت نمبر 36 ہے۔ اس کا چھوٹا سا ٹکڑا جب انہوں نے کہا وانی سمیتھا مریم، اس لیے کہتے ہیں جب بچے کا نام رکھیں یا جب بچہ دنیا میں آئے تو اس کے والدین کو چاہیے کہ وہ اللہ سے دعا کریں، انی اعیذھا بک انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، اے اللہ اس بچے اور اس کی اولاد کے لیے شیطان مردود سے اللہ تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں بھی ہماری اولادوں کو بھی شیطان مردود سے اپنی پناہ میں رکھے۔ فتقبلها ربها بقبول حسن، اللہ نے فرمایا مجھے پتہ ہے جو بھی ہے میں اسے قبول کرتا ہوں، اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے اسے قبول کرتا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں فتقبلها ربها، تیرے رب نے اسے قبول کر لیا، بقبول حسن، اچھی طرح قبول کرنا۔ اب اس بچی کی پرورش کا معاملہ تھا، وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، پھر ہم نے اس کی تربیت کی، بہت اچھی تربیت۔ ان کے خالو تھے اس وقت کے نبی سیدنا زکریا علیہ السلام، ان کی کفالت میں دے دیا، کہا وَكَفَّلَهَا زکریا، انہیں زکریا علیہ السلام کی کفالت میں دیا۔ تو اب زکریا علیہ السلام کے لیے بھی یہاں ایک بہت امید کی کرن بن گئی۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، اب یہ دیکھیں اس بچی کے ساتھ اللہ کیا سلوک کر رہے ہیں، کہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب بھی زکریا
اس کمرے کے اندر جاتے جہاں یہ بچی رہتی تھی، یعنی بیت المقدس کے کمروں میں سے ایک کمرے میں، تو اس وقت وجد عندہا رزقا، ان کے پاس رزق پاتے، تو حیران ہو جاتے، میں نے تو نہیں لا کے دیا، یہ کہاں سے آ گیا؟ قال یا مریم انا لکی ھذا، وہ پوچھتے مریم یہ کہاں سے آیا؟ وہ کہتی قالت ہوا من عند اللہ، یہ میرے رب کی طرف سے ہے۔ اور یقین مانیے جب کوئی انسان ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جب کوئی بھی انسان اپنے رب پہ بھروسہ کر لیتا ہے نا، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ یہ کتنی متوکل خاندان عورت تھی، اس کے اندر کتنی نیکی کے جذبات تھے، اگلی آیات میں اس کا تذکرہ بھی آ رہا ہے۔ کہنے لگی قالت ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، رزق اللہ کے پاس ہے، وہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے دے دیتا ہے۔ حضرت زکریا نے جب دیکھا، بوڑھے ہو گئے تھے، بیوی بھی بوڑھی، بانجھ تھی، کوئی امید کی کرن نہیں تھی، یہاں سے ایک سبق ملا، میرا رب اگر بے موسم بے وقت بغیر لائے پھل اسے دے سکتا ہے تو میں بھی التجا کر کے دیکھتا ہوں، اللہ مجھے بھی بیٹا دے دے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، جب یہ کیفیت دیکھی تو زکریا علیہ السلام نے بھی اپنے رب سے دعا کرنی شروع کر دی۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، کیا دعا کی؟ قال، حضرت زکریا کہنے لگے رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اللہ مجھے پاک اولاد دے دے۔ یہ بات میرے اور آپ کے لیے سبق ہے، ہم صرف اولاد مانگتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم نے جب بیٹا مانگا تھا تو رب ہب لی من الصالحین کہا تھا، اے اللہ مجھے نیک بیٹا دینا کیونکہ بعض اوقات ہوتا ہے، جب میں مارکیٹ میں کام کرتا تو ہمارے سامنے ایک حاجی نواب صاحب تھے، ان کی ایک ہی بیٹی تھی، تو رو دیا کرتے تھے کہ میرے پاس بیٹا نہیں ہے۔ تو وہیں پہ ایک شاہ صاحب تھے، ان کے 5 بیٹے تھے، وہ کہنے لگے حاجی نواب نہ مانگا کرو، میں کہتا ہوں میرے 5 ہیں، 5 ہی مر جائیں، میں کتنا تنگ ہوں ان سے۔ بعض اوقات انسان کے پاس اولاد ہوتی ہے لیکن وہ کہتا ہے یہ نہ ہوتے تو اچھا تھا، اس لیے جب اولاد مانگے تو ابراہیم علیہ السلام جیسی دعا مانگے، اولاد مانگے تو سیدنا زکریا علیہ السلام جیسی دعا مانگے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی رب ہب لی من الصالحین، اللہ مجھے نیک بیٹا دینا، اور سیدنا زکریا نے کیا مانگا تھا؟ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ ساری کائنات کے خزانے تیرے پاس ہیں، مجھے ان خزانوں میں سے پاک اولاد دے دے۔ اللہ اکبر، فنادتہ الملائکہ، اللہ بھی بڑی ہی عظیم ذات ہے، اللہ بھی بڑا رحیم و کریم ہے۔ جب کوئی انسان بے بسی کی حالت میں اعتماد کے ساتھ اپنے رب کو پکارتا ہے، وہ اسے مایوس نہیں لوٹاتا۔ فنادتہ الملائکہ، ایک فرشتے نے پکارا، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، وہ اپنے عبادت خانے میں نماز پڑھ رہے تھے، نماز کے اندر اللہ سے کہہ رہے تھے رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ تو فرشتے نے پکار کے کیا کہا؟ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ تجھے یحییٰ کی بشارت دیتا ہے، مصدقا بکلمات من اللہ وسیدا وحسورا ونبیا من الصالحین۔ تو نے نیک مانگا تھا نا، وہ اللہ کی کلمات کی تصدیق کرنے والا ہوگا، وسیدا سردار ہوگا، وحسورا ونبیا اللہ کی طرف سے رسول ہوگا، من الصالحین بہت نیک لوگوں میں ہوگا، یہ بشارت دی۔ اب پھر سوچ میں پڑ گئے، کہنے لگے قال ربی انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر، اے اللہ بیٹا کیسے ملے گا، میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، میری بیوی بھی بانجھ ہو گئی، کیسے ملے گا؟ تو مالک نے جواب دیا کذالک اللہ یفعل ما یشاء، یہ تیری مجبوری نہیں، تیرے لیے یہ نہیں،
یہ اللہ کے ہاں ہے۔ قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ جس طرح چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے، وہ بانج زمین میں وہ سب کچھ اگار سکتا ہے۔ پھر وہ کہنے لگے اگر یہ واقعتاً ایسا ہوگا، رب اجعل لی آیہ، اے اللہ کوئی نشانی دے دے۔ کہا قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، 3 دن تک تو بات نہیں کر سکے گا سوائے اللہ کی تسبیحات سے، تیری زبان پہ کچھ نہیں نکلے گا، تو کسی سے بات کرنا بھی چاہے گا، اور اب چونکہ ان 3 دنوں میں اللہ کی تسبیحات کے علاوہ کچھ نہیں، وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْأَبْكَارِ، اپنے رب کی تسبیح زیادہ سے زیادہ بیان کر، صبح بھی اور شام بھی۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العزت مریم علیہ السلام کی تذکرہ کرتے ہیں، کہا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مریم، پھر فرشتوں نے مریم علیہ السلام کو کہا ان اللہ اصطفاکی، اے اللہ کی بندی، اللہ نے تجھے چن لیا ہے، وطہرکی، اور تجھے پاک کیا ہے، تجھے پاک رکھا ہے، واصطفاکی علی نساء العالمین، دنیا کی ساری عورتوں میں تمہیں چن لیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 عورتیں ہیں جو دنیا کی ساری عورتوں کی جنت میں بھی سردار ہوں گی، اور دنیا میں بھی اس سے بہتر کوئی عورت نہیں ہے۔ ان میں ایک سیدہ مریم، دوسری فرعون کی بیوی، فرعون کی بیوی جو ایمان لے آئی، فرعون نے اس کے ہاتھ پاؤں میں کیل ٹھوک دیے تھے لیکن وہ ایمان سے باز نہیں آئی تھی۔ دوسری وہ، تیسری فرمایا میری زوجہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، چوتھی آپ کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہراء۔ یہ 4 عورتیں دنیا کی ساری عورتوں کی سردار ہیں۔ تو یہاں اللہ ان کے متعلق فرما رہے ہیں ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین۔ جب کسی کو منصب ملتا ہے نا، پھر منصب دینے والا چاہتا ہے کہ اب میری مرضی کے مطابق یہ وقت گزارے۔ پھر کہا یا مریم اقنتی لربک، اے مریم اپنے رب کی فرما بردار ہو جا، بس کوئی اور سوچ نہیں آنی چاہیے۔ وطہرک اللہ اکبر، یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، سجدہ کر اور اللہ کے سامنے رکوع کر، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ میرے بھائیوں، جب اللہ نعمتوں سے نوازتا ہے تو اللہ کی نافرمانی نہیں، اللہ کی تسبیحات کرنی چاہیے۔ جب اللہ نے اپنے حبیب کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت و شرف سے نوازا نا، تو اللہ نے سورۃ نصر نازل کی، کہا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آپ کے پاس اللہ کی مدد اور فتح آ گئی، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، آپ کے دین میں لوگ فوج در فوج داخل ہونے لگے۔ اب کیا کرو؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، اللہ کی تسبیح بیان کرو اور استغفار کرو۔ اللہ کے جب بھی اللہ منصب دے دے، اللہ مال دے دے، اللہ اولاد دے دے، تو اللہ کی تعریف کریں۔ یہی اللہ کا قانون ہے، اور یہی حکم اللہ اپنی بندی مریم کو دے رہے ہیں، یا مریم اقنتی لربک، اے مریم اپنے رب کی فرما بردار ہو جا، واسجدی، اور سجدہ کر، وارکعی مع الراکعین، اور رکوع کر، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ پھر فرمایا اے میرے پاک پیغمبر ذالک من انباء الغیب، یہ ساری باتیں جو آپ کو بتائی ہیں یہ غیب کی باتیں تھیں۔ نوحیہ الیک، آپ کی طرف ہم نے وحی کر کے اس کی خبر دی۔ وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم، آپ اس وقت پاس تو نہیں کھڑے تھے جب لوگ قرعہ اندازی کر رہے تھے کہ مریم کی کفالت کون کرے گا۔ وما کنت لدیہم اذ یختصمون، سب لوگ لڑ رہے تھے کہ عمران کی بیٹی مریم کی کفالت میں کروں گا، تو اللہ نے قرعہ نکالا ان کے خالو سیدنا زکریا علیہ السلام کی۔ تو پھر اس کے بعد مریم علیہ السلام کو بشارت ہوتی ہے ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین،
اللہ بشارت دیتے ہیں تمہیں ایک کلمے کی، ایک بیٹے کی، اسمہ المسیح عیسی بن مریم، جس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا، وجیہن بڑا ہی خوبصورت ہوگا، فی الدنیا والآخرہ دنیا اور آخرت میں، ومن المقربین اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا۔ اور ان کی تعریفات میں بیان فرمایا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، وہ ماں کی گود میں بھی بولے گا اور انتہائی بڑھاپے میں بھی بڑے اچھے انداز میں بولے گا۔ جب انسان بڑھاپے میں بات کرنے سے قاصر ہوتا ہے، کہا اس وقت بھی وہ بولے گا۔ وَمِنَ الصَّالِحِينَ، وہ نیک لوگوں میں ہوگا۔ اس وقت مریم نے کہا انا یکون لی ولد، اے اللہ میرے ہاں بیٹا کیسا ہوگا؟ ولم یمسسنی بشر، مجھے کبھی کسی انسان نے نہیں چھوا۔ قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، کہا اللہ جیسے چاہتا ہے ویسے کرتا ہے۔ ان اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، جب بھی اللہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے وہ حکم دیتا ہے، ہو جاتا ہے، ہو جا وہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، ان کی فضائل اور مناقب اور ان کے متعلق غلط عقائد اور ان سے ہمیں کیسے بچنا ہے، اللہ نے مجھے زندگی اور توفیق دی، تو انشاءاللہ آئندہ مجلس میں عرض کروں گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔